جب آپ بات کرتے ہیں اسٹریٹجی فارمولیشن کی تو اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے. دیر آر لاٹ آف پیپل جنہوں نے اپنے بال اس چکر میں سفید کر لیے کہ اسٹریٹجی کیسے فارمولیٹ کی جائے. دیر آر 3-4 ماڈلس جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ڈیولپ اسٹریٹجیز. کیا کیا ہیں جناب؟ ایک ماڈل جو سب سے کامن اور سب سے پرانا سمجھا جاتا ہے اس کا نام ہے ریشنل ماڈل. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا ٹرم ریشنل. ریشنل کو اگر آپ اردو ترجمہ کریں تو ریشنل کا مطلب بنتا ہے منطقی, کوئی ایسا لاجیکل طریقہ کار جس کے تھرو ہمارا ڈیسیشن میکنگ بہتر ہو سکے. تو اب there is one model for decision making, for strategic decision making, which is called the rational model. If you look into your book, you will find that rational model starts with a mission. Every organization has a mission. I hope you understand what's a mission. What's a mission? A mission is basically the overall objective because of which an organization exists. For example, Shaukat Khanum Memorial Hospital exists not in order to, give dental treatment to people. No, it's basically there to treat cancer patients. So what is their mission? They might have a long, detailed mission, but their mission is to treat cancer patients in Pakistan. Right? This mission is then converted into something called objectives. याद रखिएगा, मिशन कभी भी मेजरेबल नहीं होता. मिशन को आप कभी भी नाप तोल नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या हमने वो अचीव किया या नहीं किया. It's only objectives that are verifiable, that are quantifiable. So whatever your organization's mission is, it is converted into objectives and then comes strategy. That is, جو بھی آبجیکٹیوز آپ نے سیٹ کیے ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار اسٹریٹجک ایکٹیویٹیز آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی, اینڈ اس پروسیس کو ہم اسٹریٹجی فارمولیشن کہتے ہیں. جب آپ ریشنل ماڈل یوز کریں گے اس کام کے لیے تو اس میں لاجیکل سٹیپس ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اسٹریٹجی بنانی ہے, بالکل ٹھیک ہے, سیدھے سیدھے ماڈل کے کچھ سٹیپس ہیں, ان کو فالو کرتے جائیے اینڈ یو ول اینڈ اپ ہیونگ اے اسٹریٹجی. کیا کیا سٹیپس ہیں جناب؟ پہلا سٹیپ انہوں نے کہا, جیسے ہم نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا, پہلا سٹیپ انہوں نے کہا جناب آپ کا انٹرنل اپریزل. انٹرنل اپریزل کیا ہوگا؟ اپنے سٹاف کا اپریزل, اپنے ریسورسز کا اپریزل, اپنے ٹیکنالوجی کا اپریزل. دوسرا انہوں نے کہا انوائرمنٹل اپریزل, دیٹ از analysis of what is going on in the environment, political, social, وہ جو pestle factors کہلاتے ہیں, we'll discuss that at a later stage. اس کا analysis یہ ریشنل ماڈل نے کہا. تیسرا سٹیپ انہوں نے ساتھ میں کہا اسٹیک ہولڈر انالیسس, کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کنیکٹڈ ہیں, ہمارے امپلائیز, ہمارے شیئر ہولڈرز, ہمارے سپلائرز, ہمارے کسٹمرز, how they are looking at us, what are their expectations, what are their preferences. جب آپ کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں, یعنی آپ کا انٹرنل اپریزل, آپ کا ایکسٹرنل اپریزل اینڈ یور اسٹیک ہولڈر اپریزل, تو آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ اسٹریٹجک چوائسز آئیڈینٹیفائی کر سکیں. once you have choices with you, تو ان میں سے آپ چوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چوائس, یعنی آپشنز میں سے کون سی والی ہمارے لیے بہتر ہے, بیسڈ آن فائنینشیل انالیسز اینڈ فیزیبلٹی اینڈ آل دیٹ. جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ویزیبل آپشن آ جاتا ہے کہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے واٹ آر دا پاسبل اسٹریٹجیز. اس میں سے آپ بیسٹ والی چوز کرتے ہیں اینڈ یو امپلیمنٹ دیٹ. ونس یو امپلیمنٹ اے اسٹریٹجی, تو پھر کیونکہ یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے امپلیمنٹ کی اینڈ دا نیکسٹ منتھ یو ول اسٹارٹ گیٹنگ ریزلٹس. Sometimes results come by in 3 years, in 5 years, in 10 years, So these are long-term strategies. So ان کا جو result آپ کو ملے گا وہ کافی عرصے بعد ملتا ہے. اور اسی وجہ سے rational model یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کا ریویو کرنا چاہیے after a certain time period. اور وہ time period 2 سال بھی ہو سکتا ہے, وہ time period 5 سال بھی ہو سکتا ہے, وہ time period 10 سال بھی ہو سکتا ہے.